سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اب پہلے سے کوئی انسان یا کوئی اس طرح کا حجولہ یا کوئی اس طرح کا نمونہ اللہ کے سامنے نہیں تھا کہ بھئی اس کے دو آنکھیں ہیں تو اس کے بھی دو آنکھیں بنائی جائے، اس کے ایک ناک ہے تو اس کے بھی ایک ناک بنائی جائے، اس کے دو ہاتھ ہیں تو اس کے بھی دو ہاتھ بنائے جائے۔ نہیں، اس نے اپنی مرضی سے جیسا چاہا، آپ نے جیسا چاہا ویسا انسان بنایا۔ اب میں دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق اور فاطر میں بڑا فرق ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ فاطر بھی ہے۔ فاطر جملہ سنیے قبلہ، میں سمجھ رہا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کو پڑھ رہا ہوں کہ فاطر اس خالق کو کہتے ہیں جو خلق کرنے میں کسی کی تقلید نہ کرے۔ تو اب اس نے جیسے چاہا ویسے اس نے انسان کو خلق کیا۔ اب تو کل میں نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی تھی، میرے خیال میں آپ کے ذہن میں ہوگی کہ خداوند عالم نے جناب آدم کی خلقت کے سلسلے میں، یعنی انسان کی خلقت کے سلسلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ نے کہا تجھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن یہاں ہاتھ کا مطلب ہمارے جیسا ہاتھ نہیں ہے، یہاں ہاتھ کا مطلب ہے مرضی۔ سنایا کہ نہیں؟ یہاں ہاتھ کا مطلب ہے مرضی، یہاں ہاتھ کا مطلب ہے رضا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے آدم کو اپنی رضا سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا، اپنے منشا سے بنایا، اپنی مرضی سے بنایا۔